ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جو آپ سن رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے سکرینز پہ، صابری برادران پاکستان کا بہت بڑا نام، فخر. پاکستان سے باہر بھی جاتے تھے تو بڑی پذیرائی ملتی تھی اور پاکستان کا نام بڑا روشن کیا، اور جب یہ قوالی پڑھتے تھے تو لوگ جھوم جاتے تھے. انہی کی اولاد میں سے آگے امجد صابری صاحب 5 سال ہو گئے. He was shot dead in Karachi in broad daylight. خیر بعد میں اب گھر والوں کا کیا بن رہا ہے، ہم نوا جو ساتھ تھے ان کا کیا بن رہا ہے، اس کے بارے میں ابھی کیا بات کرنی. لیکن امجد صابری کو تھوڑا سا یاد کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، جب وہ پڑھتے تھے پنجتن پاک کی شان میں کلام تو کیسے پڑھتے تھے، آپ کو یاد کراتے ہیں. سنیے. مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمان سے ہے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، جہاں وہی کربلا. میری ذات ان کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیخ خدا کہے. میں امجد صابری کا کوئی ایکسکلوسیو کلام بھی رکھ سکتا تھا جس میں صرف وہ پڑھے ہوتے، لیکن یہ میں نے اس لیے رکھا کہ وہ جب بھی پڑھتے تھے ماشاءاللہ باقی بھی بڑا زبردست پڑھ رہے تھے، لیکن امجد صابری always stood out from the rest. کیا کمال، اتنا بڑا اثاثہ تھا ہمارے ملک کا، اور کیسے ضائع ہوا. دہشت گردی کی نظر کیسے ہوا، کیسے براڈ ڈے لائٹ میں کھلے عام کراچی کی سڑک پہ گولی کا نشانہ بنایا، کیسے اس کے بچوں کو یتیم کیا، کیسے اس کی ماں کو بے سہارا چھوڑا، کیسے اس کے جو ہم نوا اس کے پیچھے بیٹھ کے اس کا ساتھ دیتے تھے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان کا روزگار چھین لیا، ان کے بچوں کا فیوچر لالے میں ڈال دیا، ان کے بچوں کے تعلیم کے خرچے جو ہیں وہ رسک میں پڑ گئے. کیا کیا کچھ نہیں ہو گیا اس ملک میں، اور ایک ایسے بندے کے ساتھ جو ہمارا فخر تھا، اثاثہ تھا. مطلب کہ ہی واز ایٹ دا پیک آف آرٹ ان ہز پروفیشن. اس سے بہتر کیا کوئی پڑھتا ہے یار. میں نے بڑے بڑے دیکھی ہیں پرفارمنسز، اور پھر امجد صابری کی پرفارمنسز آپ وہ ایک دو وہ کوک سٹوڈیوز میں گانے تھے، اے راہ حق کے شہیدوں، اس میں بھی جب امجد صابری پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے، مزہ آتا ہے سن کے. کیسے ضائع کیا یہ پاکستان میں ہو سکتا تھا بھائی، کیسے ضائع کیا. وہ ہم نوا بیچارے جن کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ بیچارے ابھی کیسے روتے ہیں، ذرا سن لیں. فاقہ کشی کی نوبت ہے. اسکول کی فیس نہیں ادا کر پایا، بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا. میں یہ چاہتا ہوں خدا را میری ہیلپ کیے، جو اعلان کردہ رقم ہے اگر وہ نہیں دے سکتے مجھے پٹے والی کی نوکری دے دیں چاہے، تاکہ میں اپنے بچوں کو پڑھا سکوں. تو جی اس کی بات سن لیں. میری ٹیم نے بڑا رابطہ کرنے کی کوشش کی سلیم صابری صاحب سے کہ آپ کو کوئی پیکج مل گیا گورنمنٹ کی طرف سے، رابطہ نہیں ہو سکا. سلیم صابری صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے. اگر کوئی پیکج ملا گورنمنٹ کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت کی طرف سے، تو بھی ہمیں بتا دیں. نہیں ملا تو ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے، ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے. باقی میں نے بات کرنی ہے آج تعلیم کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے.
لیکن اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. سب سے پہلے ایک ایسے ایشو پر بات کرتے ہیں جس پر عمران خان صاحب بہت بات کرتے تھے ایون پرائم منسٹر بننے سے پہلے. ایک تو وہ ہیلتھ کی بڑی بات کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. دوسرا ایجوکیشن کی بات کرتے تھے اور ہیومن ریسورسز کی بات کرتے تھے کہ انسانوں پہ ہم لوگ بہت کم خرچ کرتے ہیں اور باقی چیزوں پہ یہ شریف صاحبان کی جو گورنمنٹس ہیں پل بنا دیے, انڈر پاس بنا دیے, سڑکیں بنا دی, اس طرح کی چیزوں پہ. پھر خان صاحب نے کہا تھا کہ یکساں نظام تعلیم لے کر آؤں گا اور یہ ذمہ داری سونپی شفقت محمود کو. شفقت محمود صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. ایک شاٹ ان کا حال ہی میں کیا کہا انہوں نے, سنی. یہ شفقت محمود کی جو وفاق کی سطح پہ تعلیم کے حوالے سے پالیسی ہے, آئی ہیو ٹو سے کہ میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اقتدار میں نہیں آئی تھی, پی ٹی آئی والے یہ کہتے تھے کہ یہ وہ ملک ہے پاکستان جس میں ایک صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان, جس میں ہر 100 میں سے 70 بچہ سکولوں سے باہر ہے. پی ٹی آئی والے یہ کہتے تھے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ تقریباً 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے. یہ ورلڈ لیول پہ رپورٹس کچھ کہتی ہیں اور ان بچوں کو سکول میں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا فیوچر ہے, ہمارا مستقبل ہے. تو میرا سوال شفقت محمود صاحب سے یہ ہے کہ وہ جو تمام باتیں آپ کرتے تھے اس کے مطابق آپ کو اپنے اہداف سیٹ کرنے چاہیے تھے. آج میری ٹیم آپ سے رابطہ کرتی رہی ہے کہ آپ تشریف لائیں, لیکن آپ نہیں آئے. آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ 2.5 کروڑ بچہ ابھی تک کیوں نہیں اسکولوں میں جا سکا؟ اس کے لیے کچھ کیا آپ نے؟ آپ کہتے تھے 2% آف دا ٹوٹل بجٹ ایجوکیشن کے لیے مختص ہوتا ہے. آپ کی گورنمنٹ نے کیا اس میں بہتری لے کر آئی ہے؟ اگر 2 سے 3 یا 4% کر دیا, کیا اس سے سارے مسائل حل؟ یہ کس ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ نے پاکستان کی قوم کو لگا دیا یکساں نظام تعلیم, یکساں نظام تعلیم. یکساں نظام تعلیم آ بھی جائے گا تو اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا؟ سر, ریسورسز چاہیے, اپرچونٹیز چاہیے, اسکول نئے کھولیں, اسٹینڈرڈ کو بہتر کریں, پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر آئیں, ٹیچرز کو اسکالرشپس دیں. یہ سارا کریشن آف ویلتھ سے ہوگا. تو شفقت محمود نے اس کے لیے کیا کیا ہے, کتنا کام کیا؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال میرے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ بڑا صحیح کام کرتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, ڈاکٹر شہباز گل صاحب. اور گل صاحب سے آج ہم اس حوالے سے بھی پوچھیں گے اور الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سینئر اینالسٹ سعید قاضی صاحب میرے ساتھ ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. قاضی صاحب آپ کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور مولانا ابتسام الہی ظہیر بھی ہمیں جوائن کریں گے. ایک اور ایشو ہے تعلیم کے حوالے سے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن قاضی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کا حل یکساں نظام تعلیم ہے. جی بالکل ہے, مگر بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کیوں, جب بھی آپ نے لفظ استعمال کیا ٹرک کی بتی, کل عمران خان صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے. ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے اور سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیپچر. اب یہ جو آپ نے آج موضوع چھیڑا ہے, پتہ نہیں ذرا آپ کو اندازہ ہوگا, اسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل. دنیا کی بہترین انویسٹمنٹ انسانوں پر ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی سماج تعمیر کرنا ہو. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں جس میں سے آپ کا ایک نے ذکر کیا, ایک تعلیم ہے, دوسری ہیلتھ ہے. میں آپ کو ایک فکر دیتا ہوں, اگر ایک سماج کی ہیلتھ کو بہتر بنا دیا جائے, جتنی ہے اسے دگنا کر دیا جائے, تو آپ کا گروتھ ریٹ آٹومیٹکلی جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے. اب یہی کہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے گل, میرا دوست بھی ہے, کیوں یہ فراڈ بند کریں. جب تک آپ یہ طبقاتی نظام تعلیم رکھیں گے جہاں ایک جگہ ڈالروں میں فیس ہو, جہاں ایک جگہ آپ ڈالروں میں فیس دیتے ہیں, ایک جگہ آپ فیس معاف کروا رہے ہیں, دونوں کا معیار کیسے یکساں ہو سکتا ہے؟ اچھا, آپ کا کوئی, جس وقت تک میں پڑھا ہوں, میں اس ایف سی کالج میں تھا اور میں نے 1 پیسہ فیس نہیں دی. میں نے ایک نظام تعلیم ہوگا کیسے کریں گے جب تک آپ اس مافیے کو باہر نہیں نکالتے جس نے تعلیم کے نام پر ہٹیاں کھول رکھی ہیں, مجھے مہنگے جو پرائیویٹ سکولز ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کالج آپ نے, لیکن سر ایک کوالٹی سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بھی تو وہی والی بات جو ہم ہسپتالوں کے حوالے سے کر رہے تھے کہ پرائیویٹ ہسپتال فیسیں بہت زیادہ لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ پھر ایک سٹینڈرڈ آف ٹریٹمنٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے. اسی طرح اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں فیسیں وہ زیادہ لیتے ہیں لیکن ایک سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. وہ سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن سرکاری اسکولوں میں جہاں پہ جانور بندے ہوتے ہیں, جہاں کے ٹیچرس کو آپ پریزائڈنگ آفیسر الیکشن میں لگا کے ان کو فراڈ کرنے کا, ریگنگ کرنے کا کہتے ہیں الیکشنز میں, وہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. سر یار مجھے ایک بات بتائیں, یہ گورنمنٹ کالج ہے نا لاہور کا, گورنمنٹ جہاں بیٹھے ہیں جی, کون سا پطرس بخاری بعد میں پیدا ہوا؟ صوفی تبسم پیدا ہوا, اس نے پیدا کیا. آپ کی گورنمنٹ کالج کب کا بنا ہوا ہے سر؟ یہ بنا ہوا ہے سر, اس کو پچھلی صدی کا انگریز نے بنایا ہوا ہے. آپ نے اس کو ہٹی بنا دیا ہے, علاج کو درد کا بیوپار بنا دیا ہے,
اور میں بعد میں اس پہ بات کروں گا کہ اس مہنگے علاج میں کیسے بکتے ہیں، جس طرح آپ کا ہوگا. آپ کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا. میں آج بھی کہتا ہوں یہ جو آپ جہاں پہ ڈالروں میں فیس دیتے ہیں، یہ بچے نہ اس ملک کے ہیں، نہ اس دھرتی کے ہیں، نہ امریکہ کے ہیں. درمیان میں جیسے میں پنجابی میں فارمی چوچے کہتا ہوں وہ بنا رہے ہیں. زمین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے 2.5-3 کروڑ بچے اسکول سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جب تک آپ اپنی جو یہ جو آئینی ذمہ داری ہے یہ پوری کریں، آئینی ذمہ داری، رائٹ ٹو ایجوکیشن. ہاں جی، آئین یہ کہتا ہے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب بڑا اچھا پوائنٹ ریز کر دیا انہوں نے، مجھے یاد آ گیا. آئین یہ کہتا ہے کہ ہر وہ بچہ جس کی عمر 16 سال یا 16 سال سے کم ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے اسے مفت معیاری تعلیم مہیا کرنا. اب شفقت محمود صاحب کو جب بھی ہم سنتے ہیں، سر نو آفینس آپ پرسنلی پلیز، لیکن شفقت محمود صاحب کو جب بھی ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یکساں نظام تعلیم لے کر آئیں گے، یکساں نظام تعلیم لے کر. اور سر 2.5 سال ہو گئے ہمیں یہ سنتے ہوئے کہ ایک نظام تعلیم لے کر آئیں گے، ابھی تک وہ ڈیزائن نہیں کر سکے. ڈیڈ لائن دے چکے ہیں، ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہیں اس کے باوجود. اور اگر وہ آ بھی جاتا ہے سر، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کے بعد ہر وہ بچہ جس کی عمر 16 سال یا 16 سال سے کم ہے وہ اسکول کے اندر ہوگا؟ یہ یکساں نظام تعلیم سے تو نہیں ہو سکتا نا، اس کے لیے اور بہت کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. واٹ از دی گورنمنٹ ڈوئنگ ایٹ دیٹ لیول؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. میرے صاحب دیکھیں، آپ دونوں کے آف کورس جرنلسٹ بھی ہیں، آپ وکیل بھی ہیں. میں اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی دسترس اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ میں نے 19 سال دنیا کی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں پڑھایا، تو تعلیم اور پڑھانے کے ساتھ یہی میرا ذریعہ معاش تھا، یہی میرا پیشہ ہے بنیادی طور پر. اس کی جہتوں کو سمجھتا ہوں، اس کی پالیسی میکنگ کو سمجھتا ہوں. چلیں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، زیادہ نہیں. تو اس میں دیکھیے آپ نے بڑا خوبصورتی سے خود ہی فرمایا کہ جو یکساں نظام تعلیم ہے اس سے جو تعلیمی سٹرکچر میں دوسرے پرابلمز ہیں وہ دور نہیں ہو سکتے. جو آپ کا تعلیمی سٹرکچر ہے، جو ہم نے رفتہ رفتہ اس کو تباہ کیا، اس کی اب بہت ساری جہتیں ہیں، ان تمام جہتوں کو درست کرنا پڑنا ہے. ہاتھ الجھے ہوئے دھاگے میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب سوچتے ہیں کون سے دھاگے کو جدا ہم کس سے کریں. ایشو یہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک دھاگا جس کو ہم جدا کر لیں اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، کیونکہ آگے آپ کو ایبسولوٹ رزلٹ نہیں مل رہے. یکساں نظام تعلیم کی اپنی امپورٹنس ہے، اور وہ میں نے قاضی صاحب نے اپنی زندگیوں میں ہوتے دیکھا ہے کہ یکساں نظام تعلیم نہ ہونے کی وجہ کیا. یکساں نظام تعلیم کی ابھی بات جو قاضی صاحب کہہ رہے تھے اور بڑے عوامی انداز میں وہ کہہ رہے تھے کہ وی آر ایکچولی بلڈنگ لاسٹ جنریشن. ان کو اپنے ادب کا، انہیں وارث شاہ کا، انہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں ابھی ایک بچے سے پوچھ رہا تھا، ایک بڑے اچھے اسکول سے پڑھے ہوئے بچے سے، 18-19 سال اس کی عمر تھی. میں نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ رحیم یار خان کس صوبے کا شہر ہے؟ اس بچے کو یہ پتا نہیں تھا. لیکن اگر میں اس سے پوچھوں کہ سین ڈیاگو کس اسٹیٹ میں امریکہ کی، تو اسے ڈیفینیٹلی 100% پتا ہے. میں امریکہ میں 12 سال رہ کے آیا ہوں، مجھے وہ چیزیں امریکہ کے بارے میں نہیں پتا ہوں گی جو اس بچے کو پتا ہوں گی. تو وی آر میکنگ لاسٹ جنریشن. تو اس میں کئی پہلوؤں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. شفقت صاحب کی جو کمیٹی ہے، ان کی وزارت ہے، وہ بہت اچھا کام انہوں نے یہ کیا، اور اس پہ اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا رہا ہوں اس کام کو ہوتے ہوئے. وہ پورا 1 سال لگا، اس میں بہت ڈفرینٹ لیول کے ماہرین تعلیم موجود تھے، اور ایک یکساں تعلیمی نظام کا جو نصاب ہے اس کے اوپر سب نے اگری کیا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہو گئی. آپ کو پتا ہے کووڈ نے سارے ہی، اب تو مثلا میرے بہت سارے جاننے والے جن کے ایگزام نہیں ہو رہے پچھلے 1 سال سے، مثلا وکالت کے ایگزام نہیں ہو رہے. چلے ابھی امپلیمنٹیشن لیٹ ہوگی کووڈ کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور ایک سنگل کریکولم انہوں نے بنا دیا ہے. اب وہ کیا سنگل ہر پاکستان کے اسکول میں، جو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک وہی کریکولم، وہی سلیبس پڑھایا جائے گا، چاہے وہ پرائیویٹ مہنگا انگلش میڈیم اسکول ہے، چاہے وہ اردو میڈیم اسکول ہے، چاہے وہ سرکاری اسکول ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ اچھا، اس کا میں جواب دیتا ہوں. پھر میں اس کا جواب اس لیے، اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو، کیونکہ آپ بڑا اچھا شو کر رہے ہیں. نارملی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ٹاک شوز جو ہیں وہ ایسی چیزوں پر ہوتے نہیں ہیں، وہ صرف پولیٹکس پہ ہوتے ہیں. اور یہ بڑی قابل ستائش بات ہے کہ آپ ایسے پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں کہ عام گھر پہ بیٹھے ہوئے پیرنٹ کو اس کو سننے کا موقع ملے گا اور انڈرسٹینڈ کریں گے. دیکھیں، ہارورڈ یونیورسٹی میں یا اسٹینفورڈ میں یا برکلے یونیورسٹی میں وہی مارکیٹنگ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جو یہاں پر الخیر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے.
لیکن کیا MBA کی ڈگری برابر ہوتی ہے؟ کیا نظام تعلیم وہی ہوتا ہے؟ کیا اسٹوڈنٹ کی کریٹیکل تھنکنگ وہی ہوتی ہے؟ نہیں. تو جو پرائیویٹ سکولز کے پیرنٹس ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ ہمارے بچے کو وہی نظام تعلیم پڑھایا جائے گا جو ایک سرکاری اور عام سکول کا یا مدرسے کا ہوگا, ہم پیسے پے کرتے ہیں, ہم نیچے کیوں جائیں؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے. تو ان کا یہ سوال غلط ہے. پرپز یکساں نظام تعلیم کا یہ ہے کہ جو یکساں باتیں آپ کی سوسائٹی کی, جیوگرافی کی, کلچر کی, وہ ایک ہوں. اس کے بعد جو اسکول کسی کو جو پڑھانا چاہے اس کے اوپر وہ پڑھا سکے. معاف کیجیے گا, بنیادی چیز ایک ہو. ایک چیز نہیں رہے گا نا ڈاکٹر صاحب, بات تو وہی ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ دس از ناٹ پاسبل, دس از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. پھر یہ غلط کہتے ہیں. دس از پاسبل, دس از پاسبل اگر ہم سر امپلیمنٹیشن کرنی ہے صوبوں میں. ورسٹیلٹی آف سلیبس ہے نا, وہ ہر اسکول پھر بھی اپنی فالو کرے گا نا. ہر اسکول اپنی فالو, یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر جگہ پہ ایک ہی پڑھایا جائے. دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. امریکہ میں بھی یہ پیرنٹس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کیا پڑھانا چاہتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. صحیح ہے, اب گاؤں کا ایک بچہ جو ہے, گاؤں کا ایک بچہ جو ہے وہ 5ویں جماعت جب پاس کرتا ہے تو اس کے پاس جو علم ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, بنیادی جو ریکوائرڈ ہے اس کے ایگزام کے لیے. جو ایک بیکن ہاؤس یا بڑے اسکولوں سے بچے پڑھتے ہیں ان کے پاس وہ علم اور ہے. ہمارا پرپز یہ ہے کہ جو بنیادی علم کی سطح ہے وہ گاؤں کے, شہر کے بچے کے پاس ایک ہو. آن ٹاپ آف دیٹ آپ اپنے بچے کو میوزک پڑھانا چاہتے ہیں, آسٹرونومی پڑھانا چاہتے ہیں, ہارس رائڈنگ پڑھانا چاہتے ہیں, ضرور پڑھائیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک غریب کا بچہ اسکالرشپ ملے گا تو بڑی یونیورسٹی میں پڑھے گا, امیر کا بچہ جو ہے اس کے پاس پیسے ہوں گے وہ پہنچ جائے گا یونیورسٹی. جو سرکاری سطح پہ سکولز کا سلیبس کا معیار تھا اور جو مدارس میں سلیبس ہے اس کے معیار کو اوپر لے کر آ رہے ہیں, اس کو اوپر. جی بنیادی طور پر ہم نے یہ کیا, میں اگر ایک سیکنڈ میں اجازت دے دیں, کہ ہم نے چاروں صوبوں سے ماہرین تعلیم لیے اور اچھے ماہرین تعلیم لیے, جس میں لمس کے پروفیسرز بھی تھے تمام لوگ, اور جس میں علماء کرام بھی تھے. تمام لوگوں کو بٹھا کے کہا کہ یہ ماڈرن ہماری ریکوائرمنٹس ہے پاکستان کی. یہاں پر ہم جو ہے وہ چیلنج فیس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو غریب طبقہ ہے, ہمارے جو فوج کے اندر کمیشنڈ آفیسر تھے ان کی گاؤں سے جو تعداد تھی وہ اب نیچے جاتی جا رہی ہے. ہماری بیوروکریسی کے اندر جو CSS کے اندر گاؤں سے لوگ پاس ہو کے آتے تھے اس کی تعداد نیچے جا رہی ہے. گاؤں کے سکول کا نظام دھرم برم ہو گیا. اس کو اٹھانے کے لیے ایک بہتر سلیبس لے کے آئے ہیں جو نیچے سے اوپر تک تمام لوگ وہی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. میں آگے جاتا ہوں مولانا صاحب کے پاس. مولانا ابتسام الہی ظہیر ہمارے ساتھ پڑھانا چاہے ایکسٹرا تو بالکل پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے گا, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. یہ جو یکساں نظام تعلیم ہے ہونا چاہیے. دیکھیں بنیادی طور پہ بات ہے, اگر وہ جس طرح آپ نے بات, وہ سبجیکٹس جو ہیں تمام اداروں کے اندر موجود ہوں جو بنیادی طور پہ ریکوائرڈ ہیں, تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک ہوموجینیس لیول نظر آئے لوگوں کا انٹلیکٹ کا یا ان کے پوٹینشیل کا, تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر آپ یہ بات اسپیشلائز سبجیکٹ ختم کر کے یکساں نظام تعلیم کر دیا جائے تو یہ بات ناممکن ہے, نہ معاشرے کے لیے بہتر ہے. اسپیشلائز سے مطلب اسپیشلائز سے مراد جس طرح آپ ایک اسلامک ایجوکیشن کے اسکول میں باہر اسلامک ایجوکیشن کو زیادہ فوکس کریں گے, ایک ٹیکنیکل اسکول میں ٹیکنیکل ایشوز کو زیادہ فوکس کریں گے, یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جس کے اندر کوئی پرٹیکولر چیز کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ابھی ہم پرائمری لیول پہ اگر بات کریں, کہتے ہیں گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک ایک سلیبس ہے اور وہ ہر جگہ پہ رائج ہو جائے گا. ایسا بات یہ ممکن نہیں ہے, پریکٹیکلی یہ بات ممکن نہیں ہے. اس کے مدارس کے اندر آنے والے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے والدین نے ان کو قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے, ان کو بنیادی طور پہ قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے. یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی خواہشات کے برعکس اور ان کی اپنے ایپٹیٹیوڈ کے برعکس یا ان کی اپنی چوائس کے برعکس جو ہے ان کو ایک ایسے سبجیکٹ سے مکمل طور پہ سنکرونائز کر دیں جو ان کی چوائس. یعنی کہ شفقت محمود کے سلیبس میں اگر قرآن حفظ کرنا نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مدارس میں ہے تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور پڑھائیں, قرآن حفظ کرائیں, حدیث پڑھائیں, سب کچھ کریں, لیکن جو نظام تعلیم جو ایک سلیبس دے رہے ہیں اس کو بھی ساتھ ایڈ کریں. اگر تو اس کا تعلق انگلش کے ساتھ یا میتھمیٹکس فنڈامنٹل میتھمیٹکس کے ساتھ ہے تو اس کو تو پہلے اکنالج کیا جاتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. امپلیمنٹ نہیں, میتھمیٹکس سائنس یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, پڑھائی جاتا ہے بیسک لیول پہ بچوں کو مدارس میں. ہاں بالکل, اب آپ کو یہ بات بتاؤں, نہیں سب مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی. میں آپ کو بتانے لگا ہوں, علم المیراث جو ہے انہیریٹنس کے اندر ڈویژن کا علم ہے, وہ بڑا جو سوفسٹیکیٹڈ میتھمیٹکس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور کوئی بھی عالم اس کا کمپیٹنٹ عالم دین نہیں بن سکتا جب تک وہ سوفسٹیکیٹڈ میتھمیٹکس جو ہے نا اس کو نہ سمجھتا ہو. علم المیراث کے لیے آپ جو نارمل حساب کتاب کا جو علم ہوتا ہے اس سے بہتر آپ کو حساب کتاب کی پروفیشنسی چاہیے. اچھا, ایک اور ابھی سپریم کورٹ نے ایک کیس میں ڈائریکشن دی تھی, ایک کمیشن بنا تھا اس مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے. اس کمیشن نے رپورٹ یہ مرتب کیا ہے کہ جتنے بھی لازمی سبجیکٹس ہیں, کمپلسری سبجیکٹس ہیں, جیسے اردو ہے
یا پھر پاکستان سٹڈیز ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ جو اسلامک کانٹینٹ ہے اس کو نکال کے اسلامیات میں ڈال دیں اور باقی کمپلسری سبجیکٹس میں سے اسلامک کانٹینٹ نکال دیں. یا میں اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتا، نہیں ریکمینڈ کرتا ہوں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے کہ ہمارا بہت سا ایسا لٹریچر کا حصہ ہے جو بڑا شاندار لٹریچر ہے، چاہے وہ انگلش میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ سوشل اسٹڈی میں ہو. اگر اس لٹریچر کے اندر کوئی ایسا لٹریچر کا حصہ ملتا ہے جو اپنی ورڈنگ کے اعتبار سے، اپنی نثر نگاری کے اعتبار سے، اپنی پروز کے اعتبار سے، اپنی شاعری کے اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے، کیوں نکالا جائے؟ مثال الطاف حسین حالی صاحب کی جو نظمیں ہیں جن کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے اتر کر ہرا سے صوبے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اس کی اسلامک جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ جو اپنی جگہ اسلامیت کی ریکوائرمنٹ کو اپنی جگہ پوری کرتی ہے، لیکن اس کا بڑا خوبصورت شاعری کے تقاضے پورے کرتی ہے. قاری صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، یہ مجھے بھی اس وجہ سے سمجھ نہیں آیا کہ دیکھیں اس کمیشن نے کہا جی کہ کمپلسری سبجیکٹس میں سے اسلامک کانٹینٹ یعنی کہ حمد نکال دیں، نعت نکال دیں، وہ اسلامیات کے اس کے اندر ڈال دیں. ایک مثال کے طور پہ چیپٹر ہے آن دا لائف آف دا ہولی پروفٹ ایز دا رول ماڈل، وہ نکال دیں، اسلامیات میں ڈال دیں اگر وہ سوشل اسٹڈیز کے اندر ہے. خلفائے راشدین کا چیپٹر نکال کے اسلامیات میں ڈال. مجھے اس وجہ سے سمجھ نہیں آیا کہ ہم تو پہلی جو اسلام اور قرآن کی اصل ٹیچنگز ہیں وہ اپنے بچوں تک نہیں پہنچا رہے. مثال کے طور پہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا سائنس کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی، جیوگرافی کی کتاب میں گورے کی لکھی ہوئی یا یہاں کی لکھی ہوئی ہم حوالہ لیں گے، یہ نہیں بتائیں گے اپنے بچوں کو کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے سمندروں کے بارے میں جو ماڈرن ڈے اوشنوگرافی ثابت کر رہی ہے. ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ قرآن میں 1450 سال پہلے بگ بینگ تھیری کا ذکر ہے، آئی تھنک سورہ انبیاء میں، جو کہ ماڈرن ڈے سائنس نے بگ بینگ تھیری کے نام سے اب ایجاد کیا. تو بجائے اس کے کہ ہم وہ کانٹینٹ ڈالیں اور جو لاجک اور اسپرٹ ہے قرآن کا وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی، اور اس حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، بعد میں ریزسٹنس آئی، اس کو کینسل کیا. تو یہ تو مس گورننس ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قرآن پاک کو اپنے لیے ہدایت سمجھتا ہوں اور اس پہ میں ایمان رکھتا ہوں. میں اس کی کبھی میں سوال نہیں اٹھاتا. جب میں نے ایمان رکھ دیا تو میں اس میں سوال یا تشکیک کا تو پہلا نہیں. میرا سوال وہیں اٹکا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے، میں مثال کہیں اور سے دے رہا ہوں، جس طریقے سے آپ میو اسپتال کی ایمرجنسی میں جو آپ سے سلوک ہوتا ہے اور جو ڈاکٹر اسپتال کی ایمرجنسی میں جو آپ سے سلوک ہوتا ہے، جی، وہی پرائیویٹ سکول اور گورنمنٹ کے سکول کا یہ فرق ہے. یہ فرق ہے، اور اس میں نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی نہ انسانیت کی کوئی اخلاقیات کی کوئی چیز اجازت دیتی ہے کہ ہم ایک سماج میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح سے ایک بندے کو اس لیے جاہل رکھیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک بندے کو اس لیے مرنے دیں کہ اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں. کیا یہ انسانوں کا سماج ہے؟ یار ہم سارے مسلمان ہیں. ابتسام صاحب کو مجھے مسلمان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میں ان کے علم میں کوئی اضافہ کر سکتا ہوں. ہم تو الحمدللہ سارے مسلمان ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کیوں آئے تھے دنیا میں؟ جب انہیں کہا گیا، جب ان کو کہا ان کے چچا نے کہ یار یہ اس کو کیوں تم لے آئے ہو، یہ تو یہ حبشی ہے. اس نے کہا نہیں، برابر ہے تمہارے. کیا میسج دیا؟ بچیوں کو تم جو ہے زندہ دفن مت کرو. یار ہم وہی ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کی 2 بڑی یونیورسٹی ہیں جو دنیا میں تھوڑی سی ریکگنائز ہوتی ہے، تھوڑی سی، ایک اسلام آباد، ایک یہ فوجیوں کی جو ہے. کون سی پرائیویٹ یونیورسٹی جو آپ نے کھولی ہے یہاں منی منٹنگ کر رہے ہیں اور جہالت کے انبار لگائے جا رہے ہیں؟ میرے بچوں کو 3 کروڑ بچہ میرا باہر بیٹھا ہوا ہے. یار ہم کتے کو کنویں سے کیوں نہیں نکالتے؟ یکساں تو وہ کیویں یکساں ہو جائے؟ جب میری بھی آپ کی جیب یکساں نہیں ہے تو میں کیسے یکساں ہوں؟ یار آپ وکیل ہو، میں وکیلوں کے گھر میں پیدا ہوں. نہیں، بہرحال یہ بات تو کہنی چاہیے کہ آپ نے جس طرح کا سماج ایجاد نہیں دیتا، اسلام ایجاد نہیں دیتا، سماجی اعتبار سے اتنے جو ہے نا فرق ہو، اتنی ڈسٹینس ہو، تو کیا حکومت کی یہ بات ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ایسے جو پروفیشنلز کو جو ہے ان یونیورسٹیوں کے اندر ڈپیوٹ کرے جو بنیادی طور پر تعلیم کا جو زوال ہے اس سے باہر نکال کے منافع کی ذلت سے باہر نکالیں. ہاں، تو آپ کیوں نہیں ان کو اس لیول کے اس میں کمپیٹنٹ ٹیچر رکھتے؟ اس کا مطلب یہ آپ نے گورنمنٹ لیول کے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس لیے بنائے گئے کہ ان کے اندر انکمپیٹنٹ قسم کے ٹیچر یا وہ لوگوں کو پڑھاتے رہیں، یا وہاں پہ ایسے ٹیچر لوگوں کو پڑھاتے رہیں جن کے اندر کوئی صلاحیت علمی صاحب نے پچھلے دفعہ ایک چیز لکھی، میں بتانا چاہتا ہوں، بڑی اہم آپ کے ویورز کے لیے، جی، کہ جب یہ انہوں نے اجازت دی کہ ڈاکٹر پرائیویٹ بھی پریکٹس کر سکتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ سرکاری اسپتال بندہ مر جانا ہے، ادھر جاؤ، اگر آپ نے ٹھیک علاج کرانا ہے تو یہاں جائیں. یہ ہٹی نہیں ہے، یہ سماج آپ تعلیم سے بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نا کہ وہی ڈاکٹر پرائیویٹ اسپتال میں تو مریضوں کا صحیح علاج کرتا ہے لیکن سرکاری اسپتال میں صحیح علاج نہیں کر سکتا. کوئی گورننس کا ایشو ہے نا.
بنیادی طور کا مطلب ہے کہ اس کو پیسہ سیکھ کرنا، اس کو پیسہ سیکھ کرنا، اس کا پیسہ سیکھ کرنے کا اس کو اتنا جذبہ پیدا ہو چکا ہے، وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر میں گورنمنٹ ہسپتال ڈیوٹی دوں گا تو مجھے اتنا ہی ملنا ہے جتنا مجھے ملنا ہے، تو میں پرائیویٹ ہسپتال میں مجھے چونکہ زیادہ پیسہ ملنا ہے اس سے مجھے مریضوں کی زیادہ خدمت کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہماری یہاں تربیت کا فقدان ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح طرح ڈیل نہیں کر رہے، ان کو صحیح طرح جو ہے نا ان کو صحیح طرح ان کو ڈپیوٹ نہیں کر رہے ان جگہوں پہ جہاں ان کا حق بنتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہیومن ریسورس کے اس ایشو کو ریزالو کرنا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا، لیکن بریک پہ جانے سے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا جی کمپلسری سبجیکٹ سے اسلامک کانٹینٹ نکال کے صرف اسلامیات میں لے آئیں. اس کے بعد پھر کیونکہ ریزسٹنس آئی، مخالفت سب سے پہلے پرویز الہی صاحب نے کی اس کی، اس کے بعد پھر مذہبی جماعتوں نے کی، پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے کی، تو پھر یہ ایک اور نوٹیفیکیشن ایشو ہوا جس میں پہلے نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیا. بہرحال اس کو کسی قسم کا میں وہ رنگ نہیں دے رہا اور نہ ہی دینا چاہیے. بڑی فضول بات ہے جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں. سب مسلمان ہیں یہاں پہ، اسلامی نظریاتی کونسل کچھ چلانے والے بھی مسلمان ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے بھی مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں الحمدللہ. سوچ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے ہماری دین کی تشریح کے حوالے سے، لیکن میرا نقطہ صرف اتنا ہے کہ قرآن میں تو اتنی زیادہ گائیڈنس ہے. یہ آج کل کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے حوالے سے، قرآن آن اوشنز، قرآن آن ماؤنٹینز، قرآن آن different on psychology, on biology, on geography, what not, and Quran on cosmology. یعنی کہ آپ دنیا سے باہر نکلیں، آپ اپنے سولر سسٹم کو دیکھیں، گیلیکسی کو دیکھیں، یونیورس کو دیکھیں. قرآن ان ساری چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو ہماری سائنس کی کتابوں میں وہ حوالے بھی قرآن کے دیے جائیں، بچوں کو بتایا جائے کہ دس ریلیجن از دا ریلیجن آف ریزن اینڈ لاجک. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر کچھ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو سوال. ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ایک تو الیکشن ریفارمز کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے، ایک بل پینڈنگ ہے نیشنل اسمبلی میں، اس کے حوالے سے ضرور بتائیے. اور دوسرا مہنگائی کے حوالے سے سر، وزیر اعظم صاحب متعدد بار نوٹس لے چکے ہیں، لیکن ابھی مہنگائی 14 ماہ کی بلند ترین سطح یعنی کہ 11.1% کو ٹچ کر رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے رمضان کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اپریل 2021 میں شہروں میں فوڈ انفلیشن 15.7%، جبکہ دیہاتوں میں 14.1% ہے. تو اس پہ بھی ذرا بتائیے گا عوام کو کہ کیسے آپ کی گورنمنٹ مہنگائی کو کنٹرول کرے گی. اچھا، ایک بات تو میں پہلے واضح کر دوں کہ یہ جو ابھی آپ اسلامی تعلیمات کی بات کر رہے تھے، تو یہ جو تمام چیزیں تھیں یہ پرائم منسٹر صاحب کا اپنا انیشیٹو تھا. ان کی ڈیزائر تھی کہ ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیمات پڑھائی جائیں، اور اس کے اوپر پھر ایک پوری اسٹریٹجی بنی ان کی ڈیزائر کے اوپر، اور اس کے اوپر وہ شامل کی گئی. پھر اس کے اوپر ایک مائنورٹی کمیشن بنا، اور مائنورٹی کمیشن کی یہ سوچ تھی کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ اسلامیات میں ہونی چاہیے، دوسرے سبجیکٹس میں نہیں ہونی چاہیے. ہم ایز اے گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن کے طور پر میں بڑا کلیئر کر دوں کہ ہماری پوزیشن اس سے بالکل مختلف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے ویسٹرن ہسٹری پڑھ سکتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس میں، تو وہ اسلامک ہسٹری کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر آپ نے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہیں سائنس میں اسلام پڑھانا ہے، تو کون سی ایسی ممانعت ہے؟ تو بالکل پرائم منسٹر صاحب اس میں بڑے واضح کلیئر ہیں، اور ہماری اس پہ جو ترجیحات ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ان کے کام ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، وہ ہم نے پڑھانے ہیں اور پڑھانے چاہیے ہمیں. اور اس میں ایک جو توجیہ دی جا رہی تھی وہ یہ دی جا رہی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں پاکستان میں، وہ اسلامیات کیونکہ ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ نہ پڑھیں، تو یہ ساری تعلیمات اسلامیات میں لے جائیں تاکہ غیر مسلم کو آپ یہ نہ پڑھائیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی کریکٹ توجیہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں گریک سیولائزیشن کے بارے میں، رومن سیولائزیشن کے بارے میں، تو دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہمارے مذہب کی ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ اس پہ تو بہت ہی کلیئرٹی آپ کو ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹر خود اور پرائم منسٹر صاحب کا آفس اس کے بارے میں اویئر بھی ہے. پچھلے دنوں انصار عباسی صاحب نے بھی اس طرف توجہ دلائی تھی، جس ان کی توجہ دلانے پہ میں نے ذاتی طور پر پرائم منسٹر صاحب سے اس موضوع کے اوپر بات کی تھی، اور ان کی جو ڈائریکشن تھی وہ بڑی واضح تھی کہ یہ جو ان کی سوچ تھی اس کے پیچھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی، وہ ہر صورت امپلیمنٹ کی جائے گی. تو یہ جو آپ نے پنجاب گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن کا ذکر کیا، کسی اور صوبے کا، پنجاب کا یا کہیں پہ بھی کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہو، تو پرائم منسٹر آفس آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے جہاں جہاں ہمارے پاس اس کی طاقت ہے اسے اوور رول کرے گا،
اور پوری کوشش ہوگی کہ ہم ہسٹری میں اسلامک ہسٹری کو یا سائنس میں اسلام کی جو خدمات ہے یا دوسری جگہیں وہاں پر ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں ضرور پڑھائیں. اب آپ نے جو بات کی الیکشن ریفارمز کی، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ خود ایک الیکشن لڑ چکے ہیں، آپ کو مجھے بتانا اتنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایک شریف آدمی، پڑھا لکھا آدمی، پروفیشنل آدمی، اس کے لیے الیکشن لڑنا ناممکن ہے. پاکستان میں الیکشن کی جو جہتیں بنا دی گئی ہیں وہ یہ بنا دی گئی ہیں کہ جب تک آپ ایک چھوٹے الیکشن پہ بھی 5-7 کروڑ روپیہ نہ لگائیں، آپ نہ الیکشن جیتنا تو دور کی بات لڑ نہیں سکتے اچھی طرح سے. یہ ساری وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک دھاندلی زدہ نظام بنا دیا تاکہ اسی طرح کے چند خاندانوں سے لوگ آئیں اور پھر وہ ان چند خاندانوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں. اب تحریک انصاف کی اسی کے خلاف آواز تھی. جی بالکل. پرائم منسٹر کی میں دوبارہ بڑا کلیئر کر دوں کہ میں کم از کم ذاتی طور پر اس چیز کا شاہد ہوں کہ پچھلے 2 مہینے میں پرائم منسٹر ایٹ لیسٹ کوئی 12 سے 15 میٹنگز یا ایکٹیویٹیز میں حصہ لے چکے ہیں جو الیکشن ریفارمز کی ہیں، اور ان کے بڑے واضح احکامات ہیں. اپنی کیبنٹ میں، لاسٹ کیبنٹ میں بھی انہوں نے واضح احکامات دیے کہ بعد میں یہ کہا جائے گا کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، بعد میں الیکشن کمیشن بھی یہ توجیہ دے گا جی اب تو الیکشن کے قریب آگے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کی یہ بابر اعوان صاحب کو اور دوسرے جتنے بھی ریلیونٹ منسٹرز ہیں ان کو یہ بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اس کو اگلے 1-2 مہینے کے اندر فوری طور پر نافذ کیا جائے. جو آپ کے سامنے ایک توجیہ دیتے ہیں کم عقل لوگ ہیں اور وہ لوگوں میں بھی اس چیز کی پھیلاتے ہیں، وہ یہ پھیلاتے ہیں کہ یہ رگ ہو جائے گا، مین کہ یہ ہائی جیک ہو جائے گا، یا آپ اسے کہیں کہ جیسے کمپیوٹر میں کوئی چیز بھی ہیک ہو جاتی ہے. تو یہ جتنے بھی الیکشن کی مشینز پاکستان میں بنے گی ان کا انٹرنیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. جب کوئی چیز انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتی تو وہ ہیک نہیں ہو سکتی. اس کو صرف الیکشن کمیشن ایکسیس کر سکے گا مشین کو. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جب آپ ووٹ ڈالیں گے یعنی کہ آنے والا الیکشن مشینوں کے ذریعے سے ہوگا پھر. جی بالکل انشاءاللہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم اس کو پوری کوشش کریں گے کرنے کی. اللہ نہ کرے کہ کوئی عدالتی آرڈرز یا کوئی اور چیزیں ایسی نہ آ جائیں، اس کا مجھے نہیں پتا. ہماری طرف سے ہم نے مشین بھی تیار کر لی ہے، مشین کا ڈیمو پرائم منسٹر دیکھ چکے ہیں. 3-4 مشینوں کا ڈیمو دیکھا جا چکا، وہ اب ہم الیکشن کمیشن کے سامنے اور دوسری پارٹیز کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. جو مشین اس میں سے وہ چوز کریں گے، کیونکہ سب کی ٹیکنالوجی ایک برابر ہے. صرف آپ کی عوام کے لیے بتا دوں کہ آپ جب اپنا ووٹ ڈالیں گے تو اس کے اندر ایک پرنٹ آؤٹ بھی نکلے گا جو ووٹر کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ کٹ کے اندر گرے گا، نیچے ڈبہ بڑا ہوگا ووٹنگ کا ایک الگ سے، کٹ کے اندر گرے گا اور آپ پڑھ سکیں گے. اگر پارٹیز چاہیں گی کہ وہ اس ووٹر کے ہاتھ میں جائے، وہ پرچی تو ہاتھ میں بھی آ جائے گی. لیکن اگر یہ کہیں کہ جی ہاتھ میں دینے سے یہ ہوگا کہ وہ باہر اس کو جو نمائندہ وہ کہے گا دکھاؤ تم نے ووٹ کس کو ڈالا، تو اس کو ہاتھ میں نہیں دیں گے، وہ ادھر ہی باکس کے اندر گر جائے گا. اسی طرح سے تو اس کو یہ بھی نظر آ جائے گا پیپر پہ بھی، رات میں پیپر ٹریل بھی ہوگا اور مشین کے اندر بھی ہوگا. اور بیرسٹر صاحب جب پولنگ ختم ہوگا نا، فار ایگزامپل آپ پولنگ ایجنٹ ہیں، پریزائڈنگ آفیسر ہیں، آپ نے پولنگ ختم کیا اور وہاں پولنگ ایجنٹ کھڑے ہیں 4، ان سب سے سائن لے کے آپ ایک بٹن دبائیں گے، صرف ایک بٹن دبائیں گے اور 5 سیکنڈ میں اس پولنگ سٹیشن کا رزلٹ پرنٹ ہو کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا کس کو کتنے ووٹ ملے. تو ٹرانسپیرنسی مکمل ہوگی، پیپر بھی ہوگا. اب NA 249 میں ابھی تک PMLN کہہ رہی ہے کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اتنی 5 منٹ میں الیکشن کا رزلٹ. قاضی صاحب یہ اس کی ریگنگ کی 2 5 منٹ نہیں، یہ اس کو تو اپریشیٹ کریں. میں صرف ختم کر دوں 3 سیکنڈ میں یہ میں نے ڈیمو دیکھا ہے. مین آپ سب سے سائن لیں گے پیپر پہ، پولنگ پریزائڈنگ آفیسر سائن اور انگوٹھا لے گا سب سے کہ جی اب آپ مطمئن ہیں میں پولنگ ختم کر دوں، پورا ہو گیا پولنگ. وہ انگوٹھے لگائیں گے، سائن کریں گے تاکہ کل کو کوئی مکرے نہیں. اس کے بعد وہ بٹن دبائیں گے کہ جی پولنگ ختم ہو گیا، تو مشین سارے دن کا رزلٹ نکال دے گی جی کہ ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ اس طرح سے آٹومیٹڈ ہو جائے گی ہر چیز، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ یہ والی چیزیں جو ہیں پھر وہ پولیٹیشنز نہیں کہہ سکیں گے. بتاؤں میں نام نہیں لیتا، آپ کی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے الیکشن ریگ کرنے کے. کسی دن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ بات درست ہے. 20 25 ہزار ووٹ جعلی بنے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ آج ان ریفارمز کی مخالفت جناب شہباز شریف صاحب نے کر دی ہے جی. آگے وہ نہیں چاہتے ایسے مشینوں کے ذریعے ووٹ ڈالیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ریگنگ کے 2 پہلو ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، مجھے بتائیں عمران خان جس کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ بندہ کہتا ہے جی میری جیب میں 70 MNA نے. جس طرح PSL کی ٹیم ہوتی ہے نا جسے آپ اون کرتے ہیں
یہ شاہ رخ خان کی ٹیم ہے, یہ فلاں بندے کی ٹیم ہے. یہ آپ کی اسمبلی کا حال ہو گیا. بنیادی بات یہ ہے کہ کالے دھن کی جو صلاحیت ہے آپ کے الیکٹرل سسٹم کے اندر, اس نے اس کا بولو رام کر دیا, ختم کر دیا ہے. وہ 70 بندے کیا کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک کر رہے ہیں یار, کریں مہربانی ان کی, کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں مشین لیکن بنا میں لی ہے. آپ کو بتاتا ہوں, ڈیمو بھی دیکھ لی ہے پرائم منسٹر صاحب. میں آپ دیکھیے گا کتنی بڑی مخالفت آتی ہے ان کو. لیکن قاضی صاحب جو آپ بات دیکھیے کہہ گا رہے ہیں وہ سب سے درست بڑی کہہ پارٹی رہے سے مخالفت کر ہیں. دی یہ نا اتنی شہباز شریف صاحب. آسانی سے ٹھیک باقیوں ہونا بھی آ نہیں, جائے گی. میں آپ کی مدد درکار ہوگی. ممکن ہے کہیں اور سے بھی آ جائے. کیوں جی, اس مخالفت کی وجہ آ یہ گئی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے. ایک منٹ کا صاحب پوچھ لیتے ہیں, مخالفت ہو گئی ہے جی ان کی طرف سے؟ جی بالکل ہوگی, گل صاحب بالکل ہوگی جی. آج ان کا آفیشیل نہیں بیان تو ہے کیا کہتے کہ ہیں, وہ اس کیا کو نہیں اعتراض مانتے. کیا ان کو, کیا اعتراض ہے انہیں؟ وہ اعتراض کوئی نہ کوئی نکال لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جب ویسٹ میں پہلی دفعہ قرآن میں اور ہر جگہ پہ تھی کہ دنیا گول ہے, سائنسدانوں نے بھی کہا کہ دنیا گول ہے, تو ویسٹ میں انہوں نے اعتراض نکال دیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہے, وہ گول نہیں ہے. تو ترجیح تو جو مرضی دے لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر $7-8 بلین کا الیکشن امریکہ کا ہوتا ہے اور وہاں پیسہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. مودی کی جو سوشل میڈیا میں فنڈنگ تھی وہ 5,000 کروڑ کی تھی. کس کے جہازوں پہ سفر کرتا تھا وہ, مجھے بتائیں. یہاں الیکشن کے پہلے ریزلٹ بنتے ہیں, اپنا بندہ اس کو ایجنڈا دیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو اندر لایا جاتا ہے. مجھے بتائیں 2017 میں مودی نے سائن کیا تھا جس کی وجہ سے آج کسان باہر نکلے ہوئے ہیں. فار ہیون سیک, ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. مولانا سے پوچھ رہے ہیں ہماری کوئی آواز ہے, بتا دیں. ہر 5-4 سال بعد میرا مینڈیٹ چوری ہوتا ہے. میں نے ووٹ ڈالنا بند کر دیا ہے کیونکہ ریزلٹ یہ نہ کریں. میں ریزلٹ ووٹ آپ ضرور ڈالیں, کیوں ڈالیں؟ کبھی اثر انداز ہو سکتا ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بار کوئی نہیں ہے. مجھے پتا ہے ہو جاتا ہے جو ڈاکٹر شہباز گل کہہ رہے ہیں. ایک آخری فکر کر کے, مجھے پتا ہے میرے ووٹ کی کالے پیسے جو رات کو شام کو جو ورداتیہ ہے, جو قبضہ گروپ ہے, جو اس کے نوٹ ہیں, جو ناجائز فروش ہے, جو جوا کراتا ہے, اس کے آگے میرے ووٹ کی کوئی اوقات نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی حرمت کو مجروح کیا جاتا ہے, لیکن یہ شہباز گل صاحب جو بات بتا رہے ہیں, اگر یہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو پھر تو کام ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہونا چاہیے. کیوں بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے آنا جو ہے نا یقینا خوش آئندہ ہے, لیکن بات یہ پھر ووٹر لسٹوں کے اوپر پوری جانچ پڑتال جو ہے اس کے اندر دوبارہ اس کو اسکریننگ تو اسی کرنی پڑے گی نا. کہیں ووٹر لسٹوں میں جعلی بندے تو نہیں اس میں داخل ہوئے ہوئے, ووٹر تو نہیں کہیں جعلی ہر حلقے کے اندر بنے ہوئے. ان کی جو اسکریننگ ہے اس کا بھی تو کوئی نظام ہونا چاہیے. تو وہ ہوگی نا. جو بھی جب تک آپ کے انہیں صحیح الیکشن ریفارمز نہیں ہوں گے, جب تک آپ کے انہیں صحیح مینڈیٹ ٹرانسفر نہیں ہوگا, جب تک آپ کے نمائندے منتخب نہیں ہوں گے جن کو پبلک چنتی ہے, آپ کے مسائل جو ہے نا صحیح طور حل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ ہے کہ ایک بندہ خرید رہا الیکشن اور ایک بندہ لڑ رہا الیکشن, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو لڑنے والے ہیں ان کو کھلا میدان ملنا چاہیے اور جو حقدار ہے اسے جو ہے پہنچنے کا موقع ملنا چاہیے. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ گل صاحب کو اینڈ میں موقع ضرور دیں, لیکن اس سے پہلے مہنگائی کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا, مہنگائی ہے, بالکل ہے معاشرے میں مہنگائی, کوئی شک ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد, بالکل ہے مہنگائی. دیکھیں میں چھوٹی بات نہ ہوں, مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن آپ زکوٰۃ صدقات کو کوئی نظام سے ایمانوں میں اس کو جو ہے اسٹریم لائن کیا گیا. جب تک آپ کے ملک زکوٰۃ صدقات کا انتظام اسٹریم لائن نہیں کیا جائے گا, آپ کی پبلک جو ہے نا صحیح معنوں میں کبھی بھی اپنے ٹیکسز دینے کے اوپر پوری طرح مادہ تیار نہیں ہوگی. ہاں زکوٰۃ چونکہ اس میں ان کو پتا کہ ہمیں نیکی ملنی ہے, صدقات ان کو نیکی ملنی ہے, خیرات ان کو نیکی ملنی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. خان صاحب اپنے ہسپتال کے خان صاحب کی نیت اچھی ہے. ہاں خان صاحب مجھے نیت نہیں, نیت کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. نہیں آپ کی اپنی میں یہ بات سمجھتا ہوں ووٹ کس کو دیا, میں تو ان کو نہیں ووٹ دیتا. بہرحال میرا ووٹ تو بات دینی جماعتوں کے لیے ہے, اور میں سمجھتا دینی جماعتوں کا حق ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر جو ہمارا اصل جس بنیاد بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نعرے کی بنیاد پہ, اس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. پریکٹیکلی پروموٹ ہونا وہ الگ بات ہے, ان کی جدوجہد اس کی طرف ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں خان صاحب کا تجربہ بہرحال موجود ہے, انہوں نے جو ہسپتال بنایا, زکوٰۃ صدقات لوگوں نے ان کو دیے, اگر وہ زکوٰۃ صدقات کی بنیاد کے اوپر لوگوں سے لیتے ہیں اور صحیح معنوں بیت المال کا نظام امپلیمنٹ کرتے ہیں تو معاشرے میں غربت ختم ہو سکتی ہے. جی گل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیے دو باتیں, ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ایک میں نے سب سے بڑا پرابلم دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی کام بھی ہونے لگتا ہے تو ہم یہ شور ڈال دیتے ہیں کہ اس میں آپ یہ تو درست کر دیں گے, وہ 10 چیزیں دوسری درست نہیں ہوگی. دیکھیے فیکن جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اور وہ اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے کہ وہ چیزوں کو پرفیکٹ کرتا ہے. آپ اگر الیکٹرانک ووٹنگ پہ جائیں گے تو اس کا مطلب کیا کہ وہ بالکل درست ہو جائے گی الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام 100% درست ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. اس میں کوئی خامی نہیں رہ جائے گی؟ بالکل رہے گی, کیونکہ انسان کر رہے ہیں, یہی خدا اور انسان میں فرق ہے.
تو یہ ووٹر لسٹوں کا ہم نے کیا کرنا ہے, فلان چیز کا ہم نے کیا کرنا ہے, فلان چیز کا کیا, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. یہ تو پھر وہ میاں پہلے جو ہو رہا ہے, شہباز شریف کہیں گے انسان ہم بھی ہیں, ہم بھی خطا کے پتلے ہیں, مارجن ہمیں بھی دیں. یہ انہوں نے بھی کہہ دینا گل صاحب. نہیں ان کو بھی مارجن دیں, میں یہ نہیں کہہ ہونی چاہیے, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو چیز ان چیزوں میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے ان کا بھی. جی جو چیز پہلے مرحلے میں ہو رہی, ہمارے یہ کہتے ہیں نا, آپ کسی کو پکڑتے ہیں نا کرپشن پہ, وہ کہتا ہے جی آپ نے اس کو نہیں پکڑا, مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں. پہلے جو کام ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں, اور پھر اس کے آگے آگے چیزیں ہو جائیں گی. آخری بات آپ نے مہنگائی کی تو میں اس پہ بات کرتا چلوں. دیکھیے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مہنگائی نہیں ہوئی. مہنگائی ہوئی, مہنگائی نے ہونا تھا جب ڈالر 107 روپے سے جو نگران گورنمنٹ تھی اس کے زمانے میں 126 روپے پہ گیا. ہمیں جب حکومت ملی 126 سے یہ ڈالر آپ کو پتا ہے 167 تک گیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ 16-17 روپے کم ہو کے 150 کے قریب ہے. پہلی دفعہ ایک تو تاریخ میں ڈالر اس طریقے سے واپس آیا. میں ابھی ملتان میں ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا چند دن پہلے, تو میں نے کہا کہ ٹماٹر اس دفعہ 20 روپے کلو مل رہے ہیں. پچھلے سال کی اگر آپ مہنگائی دیکھ لیں تو اس کی نسبت جو رمضان میں مہنگائی ہوتی تھی, لگاتار اشاریے جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں میں پہلے اشرے سے تیسرے اشرے میں نیچے آ رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے رمضان کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا مہنگائی نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں 14 ماہ کی بلند ترین سطح کو پہنچ گئی مہنگائی ابھی 14 ماہ کی, which is inclusive of the last Ramzan as well. بیرسٹر صاحب آپ تو کیونکہ پڑھے لکھے آدمی, آپ کو یہ بتانا سمجھانا آسان ہے کہ جب ملک کو جس حالت میں وہ چھوڑ کے گئے تھے اس میں مہنگائی ہونی تھی. میں نے ٹو بگن ود آپ کو کہا کہ مہنگائی ہونی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ آ گیا, اس سے بھی انفلیشن ہونی تھی. ان سارے حالات میں جو پرفارمنس ہے کہ جب میں نے ملتان میں کہا کہ 20 روپے کلو ٹماٹر ہیں, تو مجھے جرنلسٹ نے کریکٹ کیا سامنے سے کہ 20 نہیں ہے 16 روپے کلو ہے ملتان کے اندر. تو یہ میرے لیے پلیزنٹ سرپرائز تھا. نارملی آپ کو الٹ سائڈ پہ کریکٹ کیا جاتا ہے. وقت ختم ہو گیا. گل صاحب بہت شکریہ, اس دفعہ مولانا صاحب بہت شکریہ. وقت بالکل ختم ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملتان میں 16 روپے کلو ٹماٹر ہے, تو ملتان میں وہ چلا سکتے ہیں ہم حفیظ شیخ صاحب کا 17 روپے کلو ٹماٹر ملتان میں چل سکے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.